اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ النحل شروع کر رہے ہیں۔ سورہ نحل جو ہے یہ مکی ہے اور اس کی 128 آیتیں اور 16 رکوع ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ ہمارے پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ میں آیت پڑھوں گا، اس کا ترجمہ کروں گا اور ترجمہ کرنے کے بعد اس کی تفسیر کروں گا۔ اسی طرح یہ کچھ آیات جو آگے ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا ہے، تو ان آیات کو ہم پڑھیں گے۔ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 9 تک آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کا حکم آ پہنچا، اب اس کی جلدی نہ مچاؤ۔ تمام پاکی اس کے لیے ہے، وہ برتر ہے ان سب سے جنہیں یہ اللہ کے نزدیک شریک بتلاتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ پہنچا، حکم آ پہنچنے کا مطلب ہے یہاں پہ قیامت کا مطلب ہے قیامت۔ آ پہنچا کا مطلب قیامت، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قیامت آنی ہے، اس لیے جو ہے اس میں جلدی مت مچاؤ، ٹھیک ہے؟ آنی ہی آنی ہے قیامت۔ اور بعض اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ بعض مشرکین تھے، وہ کہتے تھے کہ اگر تم سچ بولتے ہو تو پھر اپنا عذاب لے کے آ جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم اس چیز کی جلدی مت مچاؤ، جب اللہ چاہے گا تب قیامت بھی آئے گی اور جب اللہ چاہتا ہے عذاب بھی آ جاتا ہے۔ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون۔ ترجمہ: وہی فرشتوں کو اپنی وحی دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اتارتا ہے کہ تم لوگوں کو آگاہ کر دو کہ میرے سوا اور کوئی معبود نہیں، پس تم مجھ سے ڈرو۔ یہاں پر جس پر چاہتا ہے کہ مطلب انبیاء کرام ہیں، انبیاء علیہ السلام ہیں، جن پر اللہ کے احکامات اترتے رہے، جبریل علیہ السلام احکامات لاتے رہے اور لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچتا رہا۔ خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون۔ اسی نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، وہ اس سے بری ہے جو مشرک کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں یہ ایسی تماشے کے لیے نہیں پیدا کیے، اس کی پیچھے ایک وجہ ہے، اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے، کوئی مقصد ہے، اور وہ مقصد جزا و سزا دینا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس کا یہ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اس کا وجود جو ہے آخرت میں اس کا رزلٹ جو نکلے گا جنت اور جہنم، وہ لوگوں کے اعمال کے مطابق ان کو ملے گا، یہ ہے اس کا ریزن اس دنیا اور آسمان کو بنانے کا۔ خلق الانسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين۔ اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ صریح جھگڑالو بن بیٹھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ ریپروڈکٹیو سسٹم جو انسان کا ہے، جو میڈیکل کالج میں سم ٹائمز میڈیکل اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، اس کو ایمبریولوجی کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک نشانی بتائی ہے کہ نطفے، ایک سپرم جو ہوتا ہے، اس کو منی بھی کہا جاتا ہے، اس قطرے سے جو ریپروڈکٹیو سسٹم میں ماں کے جو یوٹرس ہوتا ہے اس کے اندر وہ سپرم جاتا ہے اور اس کے بعد بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ ایمبریولوجی اس کو کہتے ہیں، ایک پوری بک ہوتی ہے ایمبریولوجی کی جو میڈیکل اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، اس میں سارا بتایا جاتا ہے کہ جو بیبی کی جو فارمیشن ہے
اس کی جو سٹیجز ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے بنتی ہے، پھر کون سی سٹیج پہ آ کے اس میں جان پڑتی ہے اور اس کے بعد بچے کا دل چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہی ہے جو یہ نطفے سے انسان کو پیدا کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب وہ بڑا ہوتا ہے بچہ، وہی بچہ جس کو کچھ نہیں آتا وہ بعد میں جھگڑا کرتا ہے، لڑائیاں کرتا ہے، بحث کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک طرح سے فطرت بھی بتائی۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ ترجمہ: اسی نے چوپائے پیدا کیے جن میں تمہارے لیے گرمی کے لباس ہیں اور بھی بہت سے نفع ہیں، اور بعض تمہارے کھانے کے کام آتے ہیں۔ اس سے مراد گائے، بھینس، بکری وغیرہ ہیں۔ یہ جانور ہم انسانوں کے لیے کام آتے ہیں، ان کی کھالیں جو ہیں وہ ہم ان کا اون، ان کے کپڑے بناتے ہیں، اور گرمی اور سردی میں ہمارے وہ کام آتے ہیں، ان کے لباس بناتے ہیں ہم، اور اسی طرح ان کا گوشت ہم کھاتے ہیں، ان کا دودھ پیا جاتا ہے، اور یہ ہماری زندگی کے جو ہے اللہ کی جو دی ہوئی چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں کام آتی ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ۔ اور ان میں تمہاری رونق بھی ہے، جب چرا کر لاؤ تب بھی، اور جب چرانے لے جاؤ تب بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس طرح عام طور پہ صبح سویرے دیکھتے ہیں کہ باڑوں سے باہر بھینس بکریاں نکلی ہوتی ہیں، ان کو لجایا جا رہا ہوتا ہے کھیتوں میں، ان کے چرانے کے لیے، اور اس طرح وہ صبح کے ٹائم جانوروں کو نکالا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے ان سے صبح کے ٹائم آپ دیکھیں تو رونق ایک لگتی ہے، جب وہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں اور پھر لوگ بھی ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور بعض جانور بڑے خوبصورت ہوتے ہیں تو وہ واپس جب لا رہے ہوتے ہیں تب اس طرح رونق ہوتی ہے۔ تو یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے ان سے رونق بھی ہے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ ہے: اور وہ تمہارے بوجھ ان شہروں تک اٹھا لے جاتے ہیں جہاں تم بغیر آدھی جان کیے پہنچ ہی نہیں سکتے تھے، یقیناً تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور نہایت مہربان ہے۔ بعض دفعہ سامان اتنا بھاری ہوتا ہے، چیزیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ انسان اس کو اٹھانے کے قابل نہیں ہوتا، تو یہ جانور جو ہیں ان کے اوپر سامان لاد کر ہم دیکھتے ہیں، جس طرح کیا کہتے ہیں گدھا گاڑی ہوتی ہے، اس طرح بہت ساری جو سواریاں جو ہے گدھے کے ساتھ لگا کے بنائی جاتی ہیں، گھوڑے کے ساتھ لگا کے بنائی جاتی ہیں۔ تو یہ جو ہیں سارے چوپائے یہ ہمارے ان مقاصد کے لیے بھی کام آتے ہیں۔ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً۔ گھوڑوں کو، خچروں کو، گدھوں کو اس نے پیدا کیا کہ تم ان کی سواری لو، اور وہ باعث زینت بھی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ یہ ناٹ اونلی اس کا یہ فائدہ ہے کہ تم ان کی کھالوں کو استعمال کرتے ہو، ان کا گوشت کھاتے ہو، ان کے اوپر سواری کرتے ہو، اس کے علاوہ یہ آپ کی پرائیڈ بھی ہے، ایک آپ کے لیے ایک جو ہے زینت ہے آپ کی، جو ہے آپ جس کے پاس بڑا گھوڑا ہوتا ہے، خوبصورت گھوڑا ہوتا ہے، تو وہ خوشی محسوس کرتا ہے، تو یہ لوگوں کے لیے ایک زینت کا ذریعہ بھی ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ وہ ایسی بہت سی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم بھی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ بہت سی ایسی جاندار چیزیں ہیں جو زمین کے نیچے ہیں، انڈر گراؤنڈ ہے، اور سمندر میں اتنی جو ہے مچھلیوں کے علاوہ اور اتنے جانور ہیں، صحرا میں پھر جانور ہیں، پھر جنگلوں میں جانور ہیں،
جن کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا رہتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، انسان کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا. تو یہ اللہ کی قدرت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہا ہے کہ یہ اللہ ہے جو ان چیزوں کو سب کو بناتا ہے، جو اللہ ہے جس نے یہ سب چیزیں بنائی ہیں انسان کے استعمال کے لیے. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. اور اللہ پر سیدھی راہ کا بتا دینا ہے، اور بعض ٹیڑھی راہیں ہیں، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راہ راست پر لگا دیتا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے سیدھا رستہ بتا دیا ہے. اب یہ انسان کا اپنا اختیار ہے، اپنی اس کی جو مرضی ہے کہ وہ سیدھا رستہ اختیار کرے یا غلط رستہ اختیار کرے. اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایک رستہ صحیح رستہ ہے، ایک غلط رستہ ہے. کچھ رستے ہوتے ہیں جو ٹیڑھے ہوتے ہیں، ایک رستہ ہے سیدھا جس کو صراط المستقیم کہتے ہیں. اور ہم ہر نماز کے اندر ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا. تو اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ چاہتا تو سب کو جو ہے وہ سیدھے رستے پہ لے آتا، لیکن اس نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ اس کی مرضی ہے کہ وہ سیدھے رستے پہ چلے یا غلط رستے پہ چلے. اب یہ انسان کی اپنی مرضی ہے. آج کا سبق ہم یہیں تک پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہم نے پڑھا اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آج جو ہم نے سبق پڑھا اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی نعمتیں پیدا کی ہیں، اور ان کو ہم استعمال کرتے ہیں اور ان سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ سب بتایا کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے. جو ظاہر چیزیں ہیں ان سے ہم بہت سی چیزیں جو جنگلات میں دوسری چیزوں جو جگہوں پہ پیدا ہوتی ہیں، درخت یہ وہ سب، وہ ان کو سب کو استعمال کر کے انسان اللہ کی دی ہوئی عقل کو استعمال کر کے مختلف چیزیں بناتا ہے. گاڑی بناتا ہے، ریل گاڑی بناتا ہے، جہاز بناتا ہے، اور آگے جتنی بھی چیزیں بنا رہا ہے انسان، ٹیکنالوجی بنا رہا ہے. ہر چیز جو ہے وہ اپنی اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں سے بنا رہا ہے. تو یہ سب کچھ اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور اس میں اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے. صدق اللہ العظیم.